بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب فیس بک کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال، آپ پہلے سوال سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ان میں سے کون سا جملہ بہتر ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، تو اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو لازماً فالو کریں۔ بہت ہی پیارا سوال آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے یا کہ واحد کا صیغہ ہی استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ دونوں باتیں ہی ملتی ہیں۔ قرآن مجید کا عمومی جو اسلوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جلالت کے لیے واحد کے صیغے کا استعمال ہے۔ جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ قل هو اللہ احد، جب اپنی توحید کا اعلان فرمایا تو یہی ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ اور اس طرح فرمایا اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ اس طرح کے واحد کے صیغے قرآن پاک میں موجود ہیں، لیکن بعض مقامات پر جمع کے صیغے کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں، سورۃ الحجر ورس نمبر 9 ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید میں 10 مقامات پر نزلنا، ہم نے اسے اتارا، نزلنا ہم نے اتارا، نزلناہ ہم نے اسے اتارا، ایک مقام پر ننزلہ ہم اسے اتارتے ہیں، اور 40 مقامات پر انزلنا ہم نے اتارا، 14 مقامات پر انزلناہ ہم نے اسے اتارا۔ اور اس طرح جمع کے اور بھی صیغے استعمال ہوئے ہیں، جیسے لا تمسنا ہم مٹا دیں گے، حشرنا ہم جمع کریں گے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، انبتنا ہم نے اگایا، وَإِذْ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ہم نے بادلوں کا ان پر سایہ کیا۔ تو یہ جمع کے صیغے بھی قرآن پاک میں بار بار بیان ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ امام فخر الدین رازی المتوفی 606 ہجری اور سورۃ الحجر کی ورس نمبر 9 کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں، ہر چند کے یہ جمع کا صیغہ ہے، لیکن بادشاہوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عظمت کے اظہار کے لیے خود کو جمع کے صیغے کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، کیونکہ ان میں سے جب کوئی ایک بھی کام کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس کو یوں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ بات کہی۔ ہماری فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالعموم اپنی احدیت، وحدانیت اور فردیت یکتائی کو اجاگر فرمایا ہے۔ بعض مقامات پر اس نے اپنی عزت و جلالت، ہیبت و دبدبہ اور قدرت کاملہ محیطہ کی اظہار کے لیے جمع کے کلمات بھی استعمال فرمائے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات جلالت کے لیے مفرد کا صیغہ ہی استعمال کرنا یہ اولا ہے، لیکن اگر کوئی جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو بھی لازماً فالو کریں۔ ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکے۔